الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندی کے لیے جنت میں اس کا درجہ بہت بلند کرے گا۔ فیقول، وہ اللہ سے کہے گا، یا رب ان لی ہذہ، یہ درجہ کیسے ملا، میں نے تو اتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ فیقول، اللہ جواب میں کہیں گے، بے استغفار ولدک لک، کیا آپ کی اولاد نے، بچوں وغیرہ نے آپ کے لیے استغفار کیا تھا نا، اسی کی وجہ سے آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا۔ رواہ احمد۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے روایت کرتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مل میت فی القبر، قبر میں جو بھی میت ہونا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے الا کالغریق المتغوث، جیسے پانی میں کوئی ڈوب رہا ہونا اور وہ فریاد کر رہا ہو، لوگوں کو بلاوا کر رہا ہو کہ آؤ آؤ، ینتظر دعوتا، یہ دعا کبھی منتظر ہوتا ہے، تلحقہ، کہ دعا اس کو لاحق ہو، من ابن، ابا جان کی طرف سے، امن، یا ماں کی طرف سے، اخن، کسی بھائی کی طرف سے، صدیقین یا دوست کی طرف سے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اس کو کوئی دعا ملتی ہے، کوئی اس کے پاس سے اِیصال ثواب کا تحفہ کرتا ہے، کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پوری دنیا سے وہ ثواب، وہ تحفہ، ہدیہ اس کو زیادہ قیمتی لگتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ دنیا کام نہیں آئے گی، آخرت میں اعمال کام آئیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اللہ قبر والوں پر، جو کیا ہے مقبورین ہیں، ان پر داخل کرتے، من دعاء اہل الارض، زمین والے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، امثال الجبال، پہاڑوں کی برابر، پہاڑوں کی مثل، رحمت اور مغفرت، یعنی زندہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے، اِیصال ثواب کی وجہ سے، مردوں کو، قبر والوں کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی برابر رحمت، بدلے وغیرہ ثواب دیتے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور زندہ لوگوں کی طرف سے مردہ لوگوں کی طرف جو ہدیہ ہے نا، وہ استغفار کرنے ان کے لیے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ، اس شخص کے لیے خوشی ہے، طوبہ کا معنی ہے خوشی، اس کے لیے حالت طیبہ ہے، اس کے لیے عیش کی زندگی ہے، اس کے لیے مشہور درخت جنت کا جس کو طوبہ کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو اپنے صحیفے میں کل قیامت کو زیادہ زیادہ استغفار پائے۔ رواہ ابن ماجہ وروى النسائی فی عمل یوم ولیلہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جب کوئی نیکی کا کام کرتے تو خوش ہو جاتے توفیق سے، وَإِذَا اسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب کوئی ان سے برائی ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر، امت کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ وعن الحارث بن سوید قول صاحب کہتے ہیں، قول حدثنا عبداللہ بن مسعود، حدیثین احدہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ، حارث سے کہتے ہیں عبداللہ سے نے ہم ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی مرفوع، اور دوسری موقوف ہے اپنی طرف سے۔ قول فرمائے کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ صحیح پکا مومن شخص ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس پر ڈر رہو کہ کہیں پہاڑ مجھ پر گرے نہیں، ٹوٹے نہیں، یا خاف ان یقع علیہ، گرنے سے خوف و اندیشہ کا آتا ہے، اتنا ڈرتا ہے گناہ سے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ ذِل فاسق فاجر گھٹیا انسان جو یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، اس کو گناہ سے لگتے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھ جائے اور پھر اڑائے، فقال بہکذا، اشارے سے اڑائے ہاتھ سے، بیدہ، فذب عنہ، اپنے سے ہٹائے، ثم قال، پھر آگے فرمایا
یہ حدیث تو میں نے اپنی طرف سے سنایا کہ سنو، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا کہ اللہ ابرہ بتوبۃ عبدہ المؤمن، کہ اللہ مسلمان بندی کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش، من رجل نزل فی ارض دویہ، جیسے کوئی شخص ہو ایسی زمین میں وہ پڑاؤ ڈال لیا جائے جو کیا ہو صحرا ہو، مولکتن، اس میں ہلاکت کا اندیش ہو کیونکہ وہاں پانی کھانا وانا نہیں ملتا، موراحلتہ، اور ساتھ جانور بھی لے کر گئے ہو، علیہ طعام و شراب، کھانا پینا اسی میں رکھا ہو، وضع رسو فنام نوما، وہ کسی جگہ آرام کے لیے ٹھہرا کہ کچھ سو جاؤں گا، جب وہ سو گیا فستے کا، جب وہ اٹھا وقت ذہبت راحلتو، اس کی سواری تو نہیں تھی، فطلب، بہت ڈھونڈا، حتی اشتد علیہ الحر والعطش، ڈھونڈنے کے بعد جو سخت گرمی نے اسے دھوپ نے مارا اور پیاس بھی اس کی سخت ہو گئی، ماشاء اللہ، اور بھی حالت خراب ہو گئی، قول، تو آخر کہتا ہے کہ چلو ارجع الی مکان الذی کنت فیہ، جہاں پر سو گیا تھا نا اسی جگہ دوبارہ جاتا ہوں، فانام، ذرا سو جاؤں گا، حتی اموت، بس اسی جگہ مری جاؤں گا، فواد رس علی سعیدی، بس اپنی کونی وغیرہ پر بازو پر سر رکھ کے سونے کے لیے ارادہ کیا، لیا منہ تک بسا کہ تو اسی بھی مرنا ہے، بستے قضا، آنکھ لگی تھی کہ اسی اسنا اٹھا، پیدا راحلت عندہ، دیکھا کہ سواری پھر سے کڑی ہے، یہاں آئی ہے، علیہ زادہ و شرابہ، وہاں اس کا سامان پینے کا سارا کچھ بھی تھا، فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن هذا براحلته، جتنا یہ بند اس وقت خوش ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اللہ انسان کی توبہ سے خوش ہو جاتے، رواہ مسلم المرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسب، اور البخاری الموقوفہ علی ابن مسعود ایضا، وعن علی رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام یہ دی، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں اس بندے کو، المؤمن جو پکا مومن ہو، المفتن جو مبتلا ہو بلاؤں میں، شر وغیرہ میں، التواب اور رجوع کرنے والا ہو، وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، اس آیت کے بدلے میں پوری دنیا میں لینا، میں دنیا کو نہیں لوں گا، وہ یہ آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو جنہوں نے خود پر ظلم کیا، شرک وغیرہ کیا، وہ بھی شرک کر کے چھوڑ دے گا نا، شرک چھوڑ دے، بس آگے آئے میرے سامنے سر بسجود ہو جائے، آج کے بعد ایمانداری شروع کر دے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے، اسے بھی معاف کروں گا، ہاں جنہوں نے گناہ کیے اسے بھی معاف کروں گا، انہیں بھی معاف کروں گا، مجھ سے معافی مانگ کے رحمت سے کیوں نہ امید ہو اللہ ہے، فقال رجل، اس نے کہا فمن اشرک کسی نے شرک کیا ہو، بسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا ومن اشرک، ہاں جس نے شرک کیا اور شرک چھوڑ دینا، بت پرستی چھوڑ دے، مومن ہو جائے، ساری چیزوں کو لات مار کے اللہ کا بن جائے تو بھی معاف ہو جائے گا، 3 مرات، 3 مرتبہ کہا، وعن ابی ذر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یغفر لعبدہ، اللہ بندے کے لیے ستک مغفرت فرماتے ما لم یقع الحجاب، جب تک حجاب واقع نہ ہو، قل صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الحجاب، یہ حجاب کیا ہے، قول فرمائے ان تموت النفس وہی مشرکہ، کہ انسان شرک کی حالت میں مر جائے، اور اس شرک حجاب ہے کہ رحمت خداوندی بند ہوگی، اس شخص پر رحمت نہیں ہوگی، روا الاحادیث الثلاثه احمد، یہ تینوں حدیث مسند احمد میں ہیں، وروى البیہقی والاخیر فی کتاب البعث والنشور، اور آخر حدیث بیہقی نے نقل کی ہے، وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ لا يعدل بشیء فی الدنیا، جو شخص اسی حالت میں وفات ہو جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہ کیا ہو، نہ پیسہ، نہ بت، نہ دنیا کی کوئی چیز، کسی بھی چیز کو برابر نہ کیا ہو، صرف اللہ کو بڑا سمجھا ہو، اللہ کو عظیم و کبیر سمجھا ہو، دوسری چیزیں استعمال کی ہو، محبت کی ہو، لیکن اللہ کے برابر نہ سمجھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب، اور اس پر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کے ڈھیر ہونا، غفر اللہ له، اللہ یہ بھی آخر کار معاف کرے گا، ایک نہ ایک دن تو جنت جائے گا، رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب، وہ آدمی جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہو،
کمن لا ذنب لہ، اس کی طرح جس کا گناہ نہ ہو۔ کیا معنی؟ یعنی اس کی بھی گناہ ختم ہو جائیں گے، جیسے کسی کے گناہ نہ ہونا، اس کے گناہ تھے، اس نے معافی مانگی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ دونوں برابر ہو گئے نا، اس کی بھی گناہ نہیں، اس کی اب نہیں رہی ہے کیونکہ صاف ہو گئے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال تفرد به النہرانی، کہ اس حدیث کو الگ نہرانی سے اپنے بیان کی، وہ مجہول، اور علماء حدیث کے نزدیک مجہول ہے۔ مجہول کا کیا معنی؟ ذات مجہول نہیں، اس سے زیادہ روایت نہیں آئی۔ وفی شرح سنہ روا عنہ موقوفا، قال کہ موقوف روایت ہے کہ الندم توبۃ، پشیمان ہو جانا، ندامت اختیار کرنا بھی توبہ ہے۔ والتائب کمن لا ذنب لہ۔ باب توبہ استغفار وغیرہ کے متعلق کیا ہے، اور رحمت خداوندی کے متعلق، احادیث اللہ سے ڈرنے کے متعلق، ماقبل سے متعلق باب ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مخلوق پیدا کرے، کائنات کو وجود دے، کتب کتابا فهو عنده فوق عرشه، تو اس وقت اللہ نے کتاب لکھی جو عرش کے اوپر تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، وفی روایت ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، غالب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ رحمت کمزور کیا ہے، مضبوط ہے، اور غضب اللہ کا کیا ہے، کمزور ہے، یہ مطلب نہیں اس کا کہ میری رحمت آگے، مطلب یہ ہے کہ بندے کمزور ہے، اور انسان مخلوقات سب کیا ہے، رحمت کے قابل ہے۔ اگر اللہ ان پر کیا کر دے، غضب نازل کرے، تو سب تو کیا ہو جائیں گے، بسم ہو کے راکھ بن جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے مخلوق کے پاس ہے کیا۔ مخلوق ساری کی ساری کیا ہے، متناہی چیزیں، اور اللہ کا غضب غیر متناہی ہے۔ اگر اللہ کسی کو پکڑ دینا تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا، اللہ کے غضب سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اگر کسی کو پکڑ لے تو کسی کو زمین کے پشت پر چھوڑے گا نہیں، لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے، بلکہ غضب کی جگہ رحمت زیادہ فرماتے ہیں، رحمت کے جو اثار ہیں وہ زیادہ ہیں، غضب زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہے، مخلوق کمزور ہے۔ اللہ جب کسی پر رحم کرے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو پکڑ لے ایک مرتبہ تو پھر اسے کوئی نہیں خلاص کر سکتا، کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، جیسے کافر ہے، مشرک ہے، کہ وہ اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ غضب ایسا غضب تو نہیں ہے نا جیسا ہمارا غضب ہے، ایک آدمی غصہ ہو جائے، کچھ منٹوں بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک آدمی جوش میں رہے تو اس کی جوش جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا غضب پھر ختم نہیں ہوگا، وہ کیا ہے، جہنم ہے۔ کہ اگر ایک مرتبہ کافر وہاں گیا، کوئی مر گیا، کافر مشرک مر گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ اللہ کا غضب جیسے اللہ کی رحمت کٹتی نہیں ہے، اس طرح اس کا غضب بھی ختم نہیں ہوگا۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل من رحمت واحدہ بین الجن والانس، ایک رحمت نازل کی ہے جنات میں، انسانوں میں، والبہائم میں، جانور میں، والحوام، کیڑے مکوڑے جانور میں، حشرات میں، فبہا یتعاطفون، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نرمی رحم کرتے ہیں، وبہا یترحمون، وبہا تعطف الوحش علی ولدہا، اس ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ وآخر اللہ 99 رحمتاً، اور 99 رحمتیں رکھی ہے، یرحم بہا عباد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو نیک لوگوں کو جنت کی طرف داخل کرے گا نا، اس دن فرمائیں گے، اور یہ 100 ہو جائے گی۔ پھر وفی روایت لمسلم عن سلمان نحو فی آخر قول فإذا كان يوم القیامہ اکملها بهذه الرحمہ، اس رحمت سے کیا کریں گے، 99 کے ساتھ 100 ملائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن کو یہ پتہ چلتا کہ اللہ کا کتنا عذاب ہوتا ہے، کتنا قہر ہوتا ہے، تو ما طمع بجنته احد، کسی کو جنت کی طمع نہ ہوتی، یعنی کسی کو یہ خیال نہ ہوتا کہ وہ جنتی ہو جائے، کیونکہ زیادہ غضب قہر کو سوچتے ہوئے۔ وَلَا يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر یقینی معنی میں، حقیقی معنی میں کافر کو پتہ چلتا کہ اللہ کتنے مہربان رحیم ذات ہے، ما قنط من جنته احد، کوئی کافر بھی نہ امید نہ ہوتا، لیکن ایسا قانون نہیں ہے، کافر کے لیے غضب ہے،
مومن کے لیے رحمت ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت تم میں سے ہر شخص کی بوٹ کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ وہ کیسے؟ ایک اچھی بات کہہ دو جنت مل جائے گی۔ والنار میں ذالک، آگ بھی ایسی ہے۔ رواہ البخاری۔ کیا معنی؟ پوری زندگی نے عمل کیا ہوگا لیکن ایک ایسی بات کی دے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آدمی جہنم کی قریب ہو جاتا ہے۔ قریب تو نہیں بلکہ بعض اوقات جہنم کا حقدار مستحق واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کارد ہو گئے۔ مثلا شرک کیا، ایک آدمی پوری زندگی شرک چھوڑ دیا، شرک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص سے پڑھا، جنت سے کتنا بعید تھا یہ شخص، لیکن جنت اس کی قریب ہے نا، تو اسے ایک کلمے کی وجہ سے جنت کا مستحق ٹھہر گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال رجل، ایک شخص نے کہا لم يعمل خیرا قط لأہلہ، اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، پیرت نکرت میں کس طرح فرجن علی نفسہ، اس نے اپنے اوپر بہت زیادہ گناہ کے بوجھ ڈالے تھے۔ فلما حضر الموت، جب اسے موت قریب ہوئی، واوصى بنیہ، بیٹو وغیرہ کو وصیت کی کہ اذا مات، جب میں مر جاؤں گا نا، فحرقوہ، مجھے جلا دینا، ثم ازروا نفسہ، ثم ادروا نصفہ فی البر، پھر میری جو راک ہے نا آدھی راک ہوا میں کیا کر دینا، اڑا دینا، ونصف فی البحر، اور آدھی راک سمندر میں ڈالنا۔ واللہ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گئے، یعنی اللہ اگر مجھ پر قادر ہو گئے، کیا اسے یقین نہیں تھا کہ اللہ قادر نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان تو تھا لیکن اللہ کی صفات سے ناواقف تھا کہ اللہ اتنا قادر ذات ہے۔ اس سے وہ کیا تھا؟ معلوم نہیں تھا۔ اس نے سمجھ کر کہ شاید میں اس سے خلاصی پاؤں گا، یا ہو سکتے کہ تجاہل عارفانہ ہو، اس کو معلوم تھا کہ اللہ سے تو ویسی بھی میں نجات نہیں پا سکتا، چلو اپنی ویسے کوشش کر لیتا ہوں۔ جیسے شخص کسی چیز سے ناواقف ہو نا، ناخبر ہو، کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا قدرت پالی، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، مجھے تو ایسا عذاب سزا دے گا نا کہ ایسا عذاب سزا کسی کو نہ دیا ہو۔ فلما مات، جب مر گیا، فعلوا ما امرهم، اولاد نے سارا کچھ وہی کیا جو اس نے وصیت کی تھی۔ فامر اللہ البحر، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ جمع کر دو سارا کچھ، فجمع ما فیہ، اس نے ذرات کو جمع کیا۔ عمر البر فجمع ما فیہ، خشکی نے ذرات کو جمع کیا۔ ثم قال له، جب اسے زندہ کیا تو اسے کہا کہ لما فعلت هذا، تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ مجھ سے بھاگنا چاہ رہے تھے؟ قال، فرمایا کہ آپ سے بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا میرے ذہن میں، من خشیتک یا رب، آپ سے ملنے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ وانت تعلم، آپ کو اسی بھی معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ فغفر له، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ متفق علیہ۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کیا کر دے، خود کو جلا دے اور ایسا کر دے، یہ تو صرف کیا ہے، بس ایک واقعہ ہے، گزر گیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور تم اپنے لیے یہ دلیل نہیں بنا سکتے، کوئی شخص اپنے لیے دلیل بنا کر کہ میں بھی خود کو جلاؤں گا، ممکن ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اسی کے مطابق کفن دفن ہوگا آدمی کا، جنازہ وغیرہ ہوگا، جلانا وغیرہ جائز نہیں۔ اور عمر بن الخطاب قول، یہ صاحب فرماتے ہیں عمر سے کہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیدی آ گئے نا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، قیدیوں میں ایک خاتون تھی، کا تحلب ثدیها، اس کی سینے میں تھانوں میں دودھ بھر گیا تھا، بھرا ہوا تھا، تسعى، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، بھاگ رہی تھی کہ کہیں اس کا اپنا بچہ مل جائے۔ اسے اذا وجدت صبیا فی السبی، اسے بچہ مل گیا، اخذته فالصقته ببطنها، تو اس نے بچہ اٹھا کے اپنے پیٹ سے ملا کے، اور زعته، دودھ پلایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مثال سے ہمیں سمجھایا۔ پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے، کسی پر جگہ پر کوئی بات پیش آ جاتی نا تو کیا کرتے تھے، تمثیلات سے بھی سمجھاتے تھے، پریکٹیکلی، کہ دیکھے اترانا ہادی، کیا تمہارا خیال ہے کیا کہ یہ جو خاتون ہے، تمہارے خاتون والا دفنر، کہ یہ اپنے بچے کو آنکھ میں جھونک دے گی؟ فقلنا کہ لا وہی تقدر علی ان تطلها علی ان لا تطرح، اسی طاقت بھی ہے کہ آنکھ میں نہ پھینک دے، وہ کسے پھینک دے گی؟ نہیں پھینک دے گی۔ فقال، فرمائے کہ اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، یہ ماں جتنے اپنی
اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان رحیم ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَيُنْجِيَ أَحَدَكُمْ مِنْكُمْ عَمَلُهُ، تم میں سے کوئی بھی اس کا عمل اسے نہیں نجات دے سکتا، چھڑا نہیں سکتا غضب خدا سے۔ قول صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی عمل نہیں چھڑا سکتا؟ قول فرمائے ولا انا، ہاں مجھے بھی نہیں چھڑا سکتا، الا يتغمدني اللہ منه برحمته، اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے چھپائے ڈھانپ دے۔ فسددوا، عمل میں سیدھے رہو، سددوا وقاربوا، اس کا بھی یہی معنی معتدل رہو، وغدو وروح، صبح اور شام خصوصی طور پر عمل صالح کرو، شیء من الدلجہ، اور رات کی تاریکی میں کیا کر کے کچھ تہجد وغیرہ پڑھ کے، والقصد لازم پکڑ لو میانہ روی کو، درمیانہ انداز کو، درمیانہ چال کو، تبلغ منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ متفق علیہ۔ اب اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ کسی بھی رحمت خداوندی سے ہم جنت جائیں گے نا، عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ میں بھی عمل سے نجات نہیں پا سکتے، تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم عمل چھوڑ دو۔ عمل تو شرط اولین ہے جنت کے لیے، ہاں پھر جنت کا ملنا یہ اللہ کی رضا رحمت سے ملنا ہے۔ اگر کوئی کہتے کہ اللہ کی رحمت نہ ہونا مجھے نجات نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو کسی کو بھی نجات نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی رحمت کس چیز سے آتی ہے؟ اعمال صالحہ سے۔ پھر اللہ نے کیوں حکم دیا رسول نے کہ تم اعمال صالحہ کرو؟ یہ اتنے اوامر کیوں آئے ہیں؟ اس کا تو مقصد یہ کہ اعمال ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ جزء اساسی ہے۔ اگر یہ کوئی نہیں کرے گا نا تو خواہ کی امید نہ رکھے اللہ سے کہ بس اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اعمال سیئہ کا بدلہ جہنم ہے، اعمال صالحہ کا بدلہ جنت ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے پہ رحمت ہوگی، رضا خداوندی ہوگی، تب آدمی جنت جائے گا۔ مفت میں کسی پر رحمت نہیں ہوتی کہ مفت میں رحمت ہو جائے۔ تو جیسے ہم مزدوری وغیرہ ملازمت کر کے کام کر کے ہمیں بدلہ عوض ملتا ہے نا، اسی طرح سے اعمال صالحہ کر کے ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، رضا بھی ساتھ ہوگی، تو جنت جائیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل احدا منکم عمله الجنہ ولا يجره من النار ولا انا الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں اور تمہیں نجات ہوگی، اور رحمت خداوندی تب ہوگی جب اعمال کرو گے، ورنہ برے اعمال سے غضب نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد، جب آدمی اسلام لاتے فحسن اسلام، اس کے اسلام اچھا ہو جائے، نیک اعمال شروع کرے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفھا، جو برائی اس نے کی ہونا وہ اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، اس کا کفارہ کر دے گا۔ وکان بعد القصاص الحسن بعشر امثالہ، پھر پورا بدلہ ملنے کے بعد کیا ہے؟ ایک نیکی 10 سے بدلتی ہے۔ بعض اوقات الی 700 ضعف، 700 تک نیکی بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی 700 کے اوپر الی اضعاف کثیرہ، اور دگنا تگنا چوگنا ہو جاتی ہے۔ وصیت بمثلہ، لیکن گناہ کا بدلہ صرف ایک ہے۔ الا یتجاوز اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کی مہربانی اگر معاف کر دے تو گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دیا، گناہ ہی کو کیا کر دے؟ نیکی سے بدل دے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے گناہ نیکیاں دونوں لکھی ہے۔ فمن ہم بحسنہ، اگر کوئی نیکی کا پکا ارادہ کر دے، فلم عمل ہے، کیا نہ ہو لیکن ارادہ کیا پکا، کتبہ اللہ لہو عندہ حسنہ کاملہ، اللہ پھر بھی اس کے لیے نیکی کا درجہ لکھ دیتا ہے۔ فن ہم بہا، لیکن اگر اس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا، فعملہ، اور کیا بھی، کتبہ اللہ لہو عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، تو نیکی 10 میں بدل دیتا ہے، 10 سے آگے 700 تک، کبھی اس سے بھی اوپر لاکھوں۔ ومن ہم بسیئۃ، اگر کوئی گناہ کا پکا ارادہ کر دے، فلم عملہ، لیکن گناہ اس نے چھوڑ دیا، کیا نہیں، پھر کتبہ اللہ لہو عندہ حسنۃ کاملہ، یہ گناہ چھوڑنا یہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دے گا۔ پہن ہوا ہم بہا فعملہ، لیکن اگر اس نے ارادے کے بعد گناہ کر لیا، کتبہ اللہ لہو سیئۃ واحدۃ، صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول